اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله والصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان اللہ غفور رحیم۔ اور دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، یقیناً وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیا 99۔ سارے دیہاتی قابل مذمت نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کفر اور نفاق سے بچے ہوئے ہیں اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ آیت بنی مکرم کے بارے میں نازل ہوئی، جن کے بارے میں یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ سے نازل ہوئی۔ ہم نے بنی مکرم کے 10 لوگ تھے، ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ عبد الرحمن بن معقل مزنی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربتوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بدویوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے صدقے پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور اس کے قرب کے کثرت سے صدقہ دیتے ہیں۔ جو لوگ انسانوں کے خوف کی بجائے اللہ تعالیٰ پر یقین اور آخرت کے دن پر اجر پانے کی امید سے خرچ کرتے ہیں، وہ اس مال سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ وَالصَّلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ۔ جو لوگ دنیا کا نفع اور نقصان سامنے رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر خرچ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ وہ صدقہ کو اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں اور برکت کا وسیلہ بناتے ہیں۔ جب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اے اللہ، آل فلاں کو خیر و برکت عطا فرما۔ میرے والد بھی اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، آل ابی اوفا کو خیر و برکت عطا فرما۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رب العزت نے فرمایا، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ سورۃ التوبہ آیا 103۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعا کس چیز کی ضمانت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعا بندے کے ایمان، رضا الہی کی طلب اور خلوص کی گارنٹی ہے۔ الا انہا قربۃ لہم، سن لو، یقیناً وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی یہ صدقات اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ صدقات سے ان کا مال بڑھتا ہے اور اس میں برکت نازل ہوتی ہے۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان کے لیے جنت میں داخلے کی خوشخبری ہے۔ رب العزت نے فرمایا، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے، جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ سورۃ التوبہ آیا 21۔
ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خرچ بھی قبول کرتا ہے اور جو غلطیاں ہو جائیں انہیں معاف کرتا ہے۔ جو کوئی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر عام کرتا ہے۔ اس کی بے پایہ رحمت ہر چیز پر سایہ فگن ہے۔ وہ اپنے مومن بندوں کو ایسی رحمت کے لیے مخصوص کرتا ہے جس کے تحت وہ ان کو نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے اور انہیں اپنے احکام کی خلاف ورزی سے محفوظ رکھتا ہے اور انہیں مختلف انواع کے ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اس آیت سے کیا اسباق ملتے ہیں؟ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے بدوی لوگ شہروں میں رہنے والے لوگوں کی مانند ہیں، ان میں قابل ستائش لوگ بھی ہیں اور قابل مذمت بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بدویوں کی محض اس بنا پر مذمت نہیں فرمائی کہ وہ صحراؤں میں رہنے والے ہیں، بلکہ ان کی مذمت اس سبب کی بنا پر کی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے اوامر کو ترک کر دیا اور اوامر اور منہیات کی عدم تعمیل کی۔ ان سے زیادہ توقع ہوتی ہے۔ کفر اور نفاق کم یا زیادہ اور حسب احوال سخت یا نرم ہوتا رہتا ہے۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے علم کو فضیلت حاصل ہے۔ علم سے محروم شخص اس شخص کی نسبت شر کے زیادہ قریب ہے جو علم رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اعراب کی مذمت کرتے ہوئے آگاہ فرمایا کہ وہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سبب کا ذکر بھی کیا جو اس درستی کا موجب ہے۔ ان سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے، وہ ان سے حدود سے ناواقف ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہیں۔ علم نافع جو سب سے زیادہ نفع مند علم ہے، دین کے اصول و فروع کی حدود کی معرفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، مثلاً حدود ایمان، حدود اسلام، حدود احسان، تقوی، فلاح، اطاعت، نیکی، صلہ رحمی، بھلائی، کفر، نفاق، فسق، فجور، نافرمانی، زنا، شراب نوشی اور سود خوری وغیرہ کی حدود۔ ان حدود کی معرفت کے بعد ہی عارف ان حدود پر عمل پیرا ہو سکتا ہے جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا حرام ہونے کی صورت میں ترک کرنے پر قادر ہو سکتا ہے۔ بندہ مومن کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ شرح صدر اور اطمینان قلب کے ساتھ ان حقوق کو ادا کرے جو اس کے ذمہ عائد کیے گئے ہیں، اور ہمیشہ فائدہ حاصل کرنے میں کوشاں رہے اور نقصان سے بچتا رہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے ان کو کی اتباع کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ سورۃ التوبہ آیا 100۔ والسابقون الاولون، اور سب سے پہلے سبقت کرنے والے۔ سابقون نے اولین سے مراد غزوہ بدر تک کے مسلمان ہیں۔ اس سے مراد اس امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان، ہجرت، جہاد اور اقامت دین میں سبقت کی۔ من المہاجرین یعنی وہ لوگ جن کو ان کے گھروں اور مال و متاع سے بے دخل کر کے نکال دیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی در حقیقت سچے لوگ ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی زمین، اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دارالاسلام میں آ جائیں۔ والانصار، اب منظور ہمارے اصحاب پر
اجماع ہے کہ سب سے افضل خلفائے اربعہ ہیں، پھر غزوہ بدر میں شریک ہونے والے، پھر احد میں شریک ہونے والے، پھر مقام حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، جسے بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، اور جو لوگ ان کے بعد آئے سے مراد متاخرین صحابہ، تابعین اور تمام لوگ ہیں جو قیامت تک اقوال اور افعال میں سابقین اولین کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مہاجرین سے پہلے ہجرت کی، یعنی مدینہ منورہ، اور ایمان میں جگہ پکڑی۔ جو کوئی ہجرت کر کے ان کے پاس جاتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو عطا کیا گیا ہے ان کے متعلق دل میں کوئی خلش نہیں پاتے۔ مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے والوں کے مددگار بن جائیں انہیں انصار کہتے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے عقائد، اقوال اور اعمال میں ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، یہی وہ لوگ ہیں جو محبت سے بچتے ہیں، جو مذمت سے بچے ہوئے ہیں، جنہیں مدح کا بلند ترین درجہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت کا افضل ترین مقام حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ مدینہ میں کون سے طبقات تھے جو دعوت اسلامی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے؟ سابقون الاولون مہاجرین، سابقون الاولون انصار، وہ لوگ جو خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مہاجر کیسے بنا جا سکتا ہے؟ مومن جب ایک اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جاتا ہے تو دنیا کے سہارے چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسوئی انسان کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے، اس کے لیے کچھ بھی چھوڑنا مشکل نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مددگار انصار کیسے بنا جا سکتا ہے؟ جب انسان کے پاس وسائل ہوں اور اپنے وسائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے محروم ہونے والوں کی محرومی کو دور کر دے، ان کے لیے معاشی اور معاشرتی سہارا بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے مددگار بن جاتا ہے۔ تعمیر اسلام اور اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں مہاجرین اور انصار میں سے سابقون الاولون نے کیا کردار ادا کیا؟ سابقون الاولون مضبوط کردار کے لوگ تھے، ان کی وجہ سے مدینہ کے معاشرے کی تعلیم و تربیت ہوئی، ان کی وجہ سے اتحاد اور اتفاق پیدا ہوا، ان کی وجہ سے انتشار پر قابو پا لیا جاتا تھا۔ سابقون کی وجہ سے نئے افراد ان کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گئے۔ کسی مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیسے ملتی ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب کے ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی ہے۔ رب العزت نے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضامندی سب سے بڑی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 72۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا تو مہاجر بن کر ملتی ہے یا مہاجروں کے لیے مددگار بن کر، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر کے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والو، جنتی عرض کریں گے، ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں اور نیک بختی اور بھلائی تیرے ہی قبضے میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں نعمتوں سے بڑھ کر اور نعمت عطا نہ کروں؟ جنتی عرض کریں گے، اے پروردگار ان نعمتوں سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم سے اپنی رضا اور خوشی کا اعلان کرتا ہوں، اب اس کے بعد سے تم میں سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا کہ میں اس کے بعد ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ کی اکرام و تکریم کو پا کر وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو محروم کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو محرومی سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کے لیے کو اس لیے محروم کرتے ہیں
تاکہ ان کے اندر رجوع اللہ کا جذبہ ابھرے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو محرومی سے اس لیے بچاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی مدد کریں جنہیں اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مطمئن ہو جاتے ہیں، جو اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں، جو اس کے فیصلوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، جو آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی طرف سے اجر اور ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ مومن اللہ تعالیٰ سے کیسی راضی ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مومن کو جن حالات میں رکھے اس کو وہ سب کچھ چھوڑ کر بھی دین اختیار کرنا پڑے تو وہ ثابت قدم رہے۔ جب مومن سے دین کا تقاضا ہو، وہ اپنے مال اور اثاثے میں اپنے دینی ساتھیوں کو شریک کرے تو وہ اس پر راضی ہو جائے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں اور جنت کے باغوں میں جگہ پاتے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان، ہجرت، جہاد اور اقامت دین میں سبقت لے جانے والوں کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جو جنت کے باغات کو سیراب کرتی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی وہ جنت سے کسی اور مقام پر نہ جانا چاہیں گے، نہ اس کو بدلنا چاہیں گے، کیونکہ جنت میں جو چاہیں گے پائیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جہاں انہیں ان کے نفس کی ہر محبوب چیز، روح کی لذت، دلوں کی نعمت اور بدن کی شہوت حاصل ہوگی، اور بچنے کے قابل ہر چیز کو ان سے دور رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلموهم نحن نعلموهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، اور تمہارے گرد و پیش دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے نفاق پر جم گئے۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ہی انہیں جانتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ سورۃ التوبہ آیہ 101۔ اور تمہارے گرد و پیش دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں، یعنی مدینہ اور اس کے ارد گرد منافق موجود ہیں۔ منافق وہ شخص ہے جو اپنے اسلام کا زبان سے دعویٰ کرے، مگر جب ہجرت اور محروم ہونے والوں کی مدد کر کے دینداری کا ثبوت دینا پڑے تو اس کے لیے خود کو راضی نہ کر سکے۔ مردوا علی النفاق، جو نفاق پر جم گئے ہیں اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ مدینہ میں رہنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں شرکت کرنے کے باوجود وہ نفاق پر کیسے جمے رہے؟ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ لوگ جم گئے تھے، یعنی اس پر قائم تھے، وہ نفاق کو پہچان کر اس پر قائم تھے، انہوں نے دوسروں کی طرح توبہ نہ کی۔ لا تعلموہم، آپ ان کو نہیں جانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نفاق کو نہیں جانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سزا دے سکیں۔ نحن نعلموہم، ہم ہی انہیں جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کے رازوں سے واقف نہیں، کیونکہ وہ نفاق میں مہارت رکھتے ہیں، وہ اپنے باطن میں کفر چھپانے کا شدت سے اہتمام کرتے ہیں اور اخلاص کا اظہار کرتے ہیں۔ منافق اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے، ان کی مکاریاں اور شاطرانہ چالیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کارگر نہیں ہو سکتی۔ رب العزت نے فرمایا، یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ہرگز باہر نہیں نکالے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو وہ سب دکھا دیں، پھر ان کے چہرے کی علامات سے آپ انہیں ضرور پہچان لیتے اور آپ انہیں
انہی کے انداز کلام سے ضرور انہیں پہچان جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے۔ سورۃ محمد آیت 29 اور 30۔ سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ دنیا میں اہل ایمان کی فتح و نصرت سے ان کو جو غم اور سخت ناگواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ احتمال بھی موجود ہے، اس سے مراد یہ ہو کہ ہم ان کو نہایت سخت عذاب دیں گے، ان کو 2 گنا عذاب دیں گے اور بار بار عذاب دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھنا، منافقت سے دور رکھنا۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ بڑے عذاب کے لیے واپس لائے جائیں گے، یعنی جہنم کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ بڑا ہے۔ پھر انہیں آگ کے سب سے نچلے درجے میں عذاب دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے کچھ اچھے اور دوسرے کچھ برے عمل ملا دیے ہیں، قریب ہے اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیا 102۔ یہ آیت غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی، جنہیں اپنے رویے پر سخت شرمندگی ہوئی کہ وہ سکون سے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تکالیف برداشت کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا کہ ہم اس وقت تک خود کو نہیں کھولیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھولیں اور ہمارا عذر قبول نہ کریں۔ یہ ابو لبابہ اور ان کے ساتھی تھے۔ وآخرون، اور دوسرے لوگ، یعنی مدینہ اور اس کے ارد گرد کے نہیں، دوسرے لوگ، اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، وہ لوگ جنہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہوئی، پھر انہوں نے توبہ کی اور گناہوں سے پاک ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور انہوں نے کچھ اچھے اور دوسرے کچھ برے عمل ملا دیے۔ انہوں نے حرام کاموں کا ارتکاب کیا یا واجبات میں کمی کی تو نیک اعمال کے ساتھ اپنی ان برائیوں کو ملا لیا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، رات خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا آدھا بدن نہایت خوبصورت، اتنا کہ کسی دیکھنے والے نے ایسا حسن نہ دیکھا ہوگا، اور بدن کا دوسرا آدھا حصہ نہایت بدصورت تھا، اتنا کسی نے بھی ایسی بدصورتی نہیں دیکھی ہوگی۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا، جاؤ اور اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ گئے اور غوطہ لگا کر آئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی، پھر وہ نہایت خوبصورت نظر آتے تھے۔ پھر فرشتوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن ہے اور آپ کا مکان یہی ہے۔ جن لوگوں کو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، جس کا جسم آدھا خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب کام کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں، گناہوں کو درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کون لوگ اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیتے ہیں؟ جن کی طبیعت میں بدی نہیں ہوتی، وہ عام طور پر نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے دین کا کوئی ایسا مطالبہ آتا ہے جس میں اپنے بنے بنائے طریقہ زندگی کو چھوڑ کر دیندار بننے کی ضرورت ہو، تو اپنا وقت، اپنی زندگی اور اپنا مال دین کے لیے اس طرح نہیں لگا سکتے جس طرح انہیں دینا چاہیے۔ دنیا میں مشغولیت اور قوت فیصلہ کی کمزوری دین کے راستے میں اپنا حصہ ڈالنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ یاد دہانی کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور احساس ندامت کے ساتھ دین کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد انسان کس پوزیشن میں آ جاتا ہے؟ انسان کے پاس گناہ کے بعد 2 راستے ہیں، یا تو گناہ کا اعتراف کر لے یا ڈھٹائی کا مظاہرہ کرے۔ اعتراف
گناہ کس چیز کا پتہ دیتا ہے؟ دل کی زندگی کا، ایمان کے احساس کا۔ انسان گناہ کے بعد ہدایت کا مظاہرہ کیسے کرتا ہے؟ انسان گناہ کر کے تعویلیں ڈھونڈنے لگ جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ گناہ کا اعتراف کرنے والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گناہ کا اعتراف کرنے والے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ گناہ کا اعتراف کر کے انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے، وہ اپنی اصلاح کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معافی کے قابل بن جاتا ہے۔ ہمیں بھی ان میں شامل فرما جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی اصل برائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل برائی گناہ نہیں، گناہ پر اصرار ہے۔ گناہ پر ڈھٹائی کا طریقہ اختیار کرنے سے انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ گناہ پر ڈھٹائی سے انسان اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے جھوٹی تعویلیں گھڑتا ہے۔ انسان ایک گناہ کو نبھانے کے لیے بہت سے گناہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مستحق ٹھہرتا ہے، وہ جھوٹا بن جاتا ہے، جھوٹ پر مطمئن ہو جاتا ہے اور منافق بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ڈھٹائی سے بچائے، اس منافقت سے بچائے۔ عسیٰ اللہ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے یہ کلام لازماً ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ امیدوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ این یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر توبہ قبول کرتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کی وجہ سے جہان قائم ہے، کوئی مخلوق اس کی مغفرت و رحمت سے باہر نہیں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، رات خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم اوپر کر چکے ہیں۔ ان اللہ، اسی طرح ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں، وہ دونوں ٹل نہ جائیں، اور اگر دونوں ٹل جائیں تو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا ان دونوں کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ یقیناً وہ ہمیشہ نہایت بردبار، بے حد بخشنے والا ہے۔ سورۃ فاطر آیہ 41۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے جس بندے کی نیکی اور گناہ ملے جلے ہوں، وہ اپنے گناہوں کا معترف اور ان پر نادم ہو، اس نے خالص توبہ کی ہو اور خوف اور رجا کے مابین ہوتا ہو، اور وہ سلامتی کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور بندہ جس کی نیکیاں اور گناہ غلط ملت ہوں مگر اپنے گناہوں کا معترف ہو، نہ اس پر نادم ہو بلکہ ان گناہوں کے ارتکاب پر مصر ہو، تو اس کے بارے میں سخت خوف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تو گناہوں ہم سے سرزد ہوں گے، ادھر ادھر ہم سلپ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی کی طلبگار رہیں، اور جیسے ہی ہم سے کوتاہی ہو، گناہ ہو، اس پر ہم اللہ سے رو رو کر دعا کر لیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔